بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے انتہائی تلخ خیز انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ عمران ریاض خان جب جیل سے نکلے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کون سے لمحات تھے جب عمران ریاض خان نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ عمران ریاض خان کے ساتھ ملٹری جیل کے اندر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے ارشد شریف کو خوش نصیب اپنے مقابلے میں سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو اس وقت ایک افسر سے جو ان کی ڈسکشن تھی، جس میں اس افسر نے ان کی مرنے کی خواہش جلد پوری کرنے کی دھمکی دی، وہ کیا تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا تانا ان کو دیا۔ وہ تانا کیا تھا، اس کے ساتھ ہی چند ماہ پہلے دوبارہ یہ کام کیسے شروع ہوا، صحافیوں نے ان کو کیا خبر دی، ان کی جاسوسی کس طریقے سے کی جا رہی تھی، کیسے وہ اپنی جگہ تبدیل کر رہے تھے، اور چھاپے سے چند منٹ پہلے وہ کیسے وہاں سے نکلے، اور 2 ہفتے پہلے جس طرح کہتے ہیں ننگے پاؤں اور ننگے سر بھاگنا، ان کو کیوں اس کنڈیشن میں اور اس حالت میں بھاگنا پڑا، اور اس کے علاوہ ان کو مارنے کا منصوبہ ہے یا اٹھانے کا منصوبہ ہے۔ جاوید چودھری نے جو ان کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ وہ کس طرح ملک سے باہر گئے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس وقت کیا وہ محفوظ ہیں، اور عمران ریاض خان اس وقت چاہتے کیا ہیں، اور ان سب سے اہم کہ عمران ریاض خان کا بہت جلد ایک بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، اور عمران ریاض خان جو ہیں وہ ہی کیوں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پہ ہیں بقول ان کے، اور اس وقت معاملہ ادارہ جاتی ہے یا نفرت کا معاملہ ہے، اور صحافیوں کا رجیم چینج کس طرح ہوتا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک انتہائی فیکٹ پہ مبنی ایک چیز ایسی دکھاؤں گا کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اب سوال سب سے پہلے ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو آپریشن کو رپورٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن وہ مختلف نوعیت کا تھا۔ فار ایگزامپل میانمار کے 2 صحافی والون اور کیا سی او، یہ 2 صحافی تھے جن کو 7 سال کی اسٹیبلشمنٹ نے سزا دی تھی عدالت کے تھرو، اور ان کا جرم یہ تھا کہ جو روہنگیا مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف انہوں نے رپورٹنگ کی تھی، لیکن وہ ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو کچھ اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ یہ ایک خطے کا کیس ہے۔ اس کے بعد اگلا کیس طلعت حسین کو ہم نے دیکھا کہ ان کو ٹی وی چینل سے نکال دیا گیا، اور جب تک عمران خان کی حکومت رہی وہ کسی بھی ٹی وی چینل پر نہیں رونما ہو سکے، لیکن اب وہ کس طریقے سے ایک نیوٹرل صحافی، ایک عرصہ دراز تک سمجھے جانے والے، اب کیسے بشرا بی بی کو جادوگرنی کے نام سے سر عام پکار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ کاشف عباسی کا ایک واقعہ کہ جب کنٹینر لگا ہوا تھا عمران خان کا اسمبلی کے سامنے، میں وہیں پہ تھا، اے آر وائی کے اندر تھا، تو رات کے وقت پلان بنا کہ کاشف عباسی، مبشر لقمان، وسیم بادامی اور ارشد شریف، ساتھ میں اس وقت صابر شاکر اور عارف حمید بھٹی بھی تھے، کیونکہ یہ دونوں ایک لاہور کے بیورو چیف تھے اور ایک اسلام آباد کے بیورو چیف تھے۔ تو عمران خان کے پاس روزانہ پروگرام کی نیت سے یا کسی اور نیت سے وہاں پہ جاتے تھے، تو اس دن کاشف عباسی کا بھی پروگرام ختم ہو چکا تھا، تو وہ بھی ساتھ چل پڑے، اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ جب سارے صحافی کنٹینر کے اوپر چڑھ رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ کنٹینر پہ چڑھنے سے انکار کر دیا، اور وہ واپس جو ہے نکل گئے۔ حالانکہ ایک صحافی نے ان کو پکڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ان سے چھڑوا کے اور وہ نکل گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کنٹینر کے اوپر جا کے کھڑا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کاشف عباسی کو بھی آف ایئر کر دیا گیا، لیکن بہرحال ایک حد ہوتی ہے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے۔ اگر آپ اس حد تک جانے کی کوشش کریں تو آپ ٹی وی پہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے صرف اور صرف کاشف عباسی کی، لیکن میں پہلے آپ کو انفارمیشن دے دوں عمران ریاض خان کی، اس کے بعد میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں کہ جیل سے نکلنے کے بعد جب 4-5 مہینے ان کی طبیعت خراب رہی، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے ویلاگ شروع کیے تو 1 ماہ کے بعد ہی ان کو اٹھانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا، اور ان کے پاس رپورٹ آ گئی کہ آپ کو اب اٹھا لیا جائے گا، اور اس دفعہ آپ کو اٹھایا نہیں جائے گا بلکہ آپ کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ ان کے والد، ان کے بھائی
اور دیگر لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے اور ان کے بچے بھی، وہ سب ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، جیل کے بارے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں جیل میں موجود تھا تو اس وقت میرے ساتھ شدید بدتمیزی کی گئی اور میری انا کو ٹھیس پہنچائی گئی، جس کی وجہ سے میں نے جنگلے سے اپنا سر مار کے پھاڑ لیا اور میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو ملٹری جیل اور جو جیل میں فرق یہ ہے کہ ملٹری جیل میں بہت زیادہ اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قید تنہائی کاٹنی پڑتی ہے، اور کچھ میڈیسنز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بھی شخص کھا لے تو یا تو وہ ہنستا رہتا ہے یا پھر وہ روتا رہتا ہے، وہ ایک کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ عام ہوش میں انسان بھی کوئی غصے کی کیفیت میں ہے، کوئی محبت کی کیفیت میں ہے، کوئی نفرت کی کیفیت میں ہے، کوئی خواہش پسندی کی کیفیت میں ہے اور کوئی انتہا پسندی کی کیفیت میں۔ اور جب آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کے اقدام آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے، بلکہ وہ خود آپ کا رویہ آپ سے کرواتا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں جیل کے اندر تھا تو ارشد شریف کو میں نے خوش نصیب سمجھنا شروع کر دیا کہ چلو وہ تو 1 منٹ کے اندر دنیا سے چلے گئے، لیکن میں جو لمحہ کی اذیت کاٹ رہا ہوں یہ اس سے بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اچھا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں جیل سے نکل رہا تھا تو اس افسر سے میری بات ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ بھائی اب آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں ورنہ دوبارہ یہاں پہ آ جاؤ گے، تو میں نے اس کو کہا کہ یہاں آنے سے تو بہتر ہے موت۔ تو اس نے کہا کہ یہ خواہش بھی تمہاری پوری ہو جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ملک کے بارے میں اتنی ٹینشن مت لیں، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کو چلا لیں گے۔ یہ بڑا خطرناک فکر ہے، اس طرح کے فکرے آپ کو پتہ ہے بغاوت کا سبب بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ عمران ریاض کا کہنا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری کہانی چل رہی تھی، میں 1 مہینے پہلے پھر مجھے جب میں نے ویلاگ کیا اور 1 مہینے کے بعد جب مجھے اٹھانے کا پلان ہوا تو میں وہاں سے نکل گیا، اور جب میں وہاں سے نکلا تو پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنی لوکیشنز کو چینج کرتا رہا، اور جو میرے پاس معلومات ہیں انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت KPK میں گزارا۔ اچھا، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں جگہ تبدیل کرتا تھا، ایک جگہ پہ چلا جاتا، اس کے بعد پھر دوسری جگہ پہ چلا جاتا تھا، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ KPK کے اندر بھی میں غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ KPK کے اندر وزیر اعلیٰ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، وہاں پہ بیوروکریسی والے مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے پہ نہ رہنا ورنہ ہم آپ کو پکڑوا دیں گے، ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور ہماری مجبوریاں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک ادارہ تھا وہاں پہ DSB جو کہ KPK گورنمنٹ کا تھا، اس نے میرے مقام پر چھاپا مارا اور مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے 7 منٹ پہلے مجھے کچھ منٹ پہلے مجھے خبر مل گئی تھی اور میں وہاں سے نکل گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں مزید محتاط ہو گیا اس وجہ سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب جو مجھے بھاگنا پڑا تو اب ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے کپڑے، اپنی سامان، اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب انہوں نے 1 دن کے وقفے کے بعد ایک ٹویٹ کی انہوں نے 3:22 پہ کہ ڈیموکریسی اور جمہوریت اور مینڈیٹ اور فلان ڈمکا 4 پوائنٹس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر 24 گھنٹے تک ان کی ٹویٹ نہیں آئی۔ پھر جب دوبارہ ان کا ویلاگ آیا، ویڈیو نہیں آئی، اور جب ان کی دوبارہ ویڈیو آئی ویلاگ تو وہ ایک ہی کپڑوں میں اور ڈیفرنٹ تھا، اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے، جیسے ہی میں سامان حاصل کروں گا تو اس کے بعد دوبارہ یہ کوالٹی ویڈیو کی بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دفعہ منصوبہ یہ تھا کہ مجھے اٹھایا نہیں جائے گا بلکہ مجھے مارا جائے گا، اور میں نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ بھی وجہ کیا ہے، میرے پیچھے کیوں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں اس سے ہمیں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جاوید چودھری نے جو کہا کہ جی میں کشتی میں بیٹھ کے عمان چلا گیا، تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ویزا، ڈاکومنٹس اور دیگر چیزیں دکھانی پڑتی ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق ان کے پاس ان کی فیملی وہاں پہ ان کے پاس ویزا بھی ہے، لیکن بہرحال وہ جہاں پہ بھی ہیں ہمیں ان کی لوکیشن جاننے میں اس وقت کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکا ہوں۔ اچھا، اب عمران ریاض کی جو جتنی بھی باتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، اس کے بعد مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے، الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ اکثر ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف صحافی مختلف دور میں یہ کام کرتے رہے ہیں۔ بیسیکلی اس ملک کے اندر جب حکومت بدلتی ہے تو ساتھ میں صحافیوں کا بھی رجیم چینج ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں 3-4 سال تک کافی صحافی کافی عرصے تک اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور اب
اب اس وقت جو لوگ عمران خان کے دور میں عیاشی کر رہے تھے، اس وقت وہ یا تو ملک سے باہر ہیں یا وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھے وقت آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ یہاں حکومتیں بدلتی ہیں تو ساتھ ساتھ صحافیوں کا بھی رجیم چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب عمران ریاض نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے کہا جی پہلے میں سسٹم کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا تھا، پیشیوں پہ جاتا تھا، سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب میں سسٹم کے ساتھ کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس کو اب بغاوت کا اعلان کر لیں یا اپنی جان بچانے کے لیے ایک حکمت عملی کہہ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ کوئی معاملہ نفرت کا ہے، اور یہ نفرت کا معاملہ، یہ ذاتی نوعیت کی کوئی نفرت ہے کسی ایک اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کو اس ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک ادارے کی بہت بڑی بدنامی ہے کہ ایک سب سے زیادہ دیکھا جانے والا صحافی سوشل میڈیا کے اوپر اس طریقے سے آ کے الزامات لگا رہا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ کسی کے کان پہ جو بھی نہیں رینگ رہی۔ اسی طرح معاشرے کے اندر تقسیم پیدا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے آپریشن کا تاثر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے جو کہ ایٹ دی اینڈ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک بہت بڑا امتحان ہے عمران ریاض خان کا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اب ایک آپ ایگزامپل لے لیں ابصار عالم کی۔ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے بہت قریب ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں ان کا ہمیشہ سے ہی بہت سٹرونگ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پیمرا کے اندر نواز شریف سے ہی فیور لے کے نوکری کر لی وہاں پہ، اور انہوں نے کافی عرصے تک وہاں پہ پیمرا کی سرکاری نوکری کو انجوائے کیا۔ اور جب ان سے اس وقت سوال پوچھا جاتا تھا کہ بھائی آپ ایک صحافی ہیں، آپ تو وہ کہتے ہیں میں نے صحافت چھوڑ دی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو فیض حمید کے دور میں ان کے پیٹ پہ گولی بھی لگی، پارک کے اندر گولی مار کے دو نوجوان موٹر سائیکل پر بھاگ گئے، اور اس وقت وہ ایک الگ ان کا ایک تاثر جا رہا تھا کہ شاید یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بہت بڑی جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ مریم نواز کے ساتھ گاڑی میں ان کی تصویر نے ساری کی ساری کہانی کھول دی کہ صحافی بعض اوقات اتنا کلوز ہو جاتے ہیں اپنا فرض ادا کرتے کرتے کہ وہ ترجمان کا ٹھپا اپنے اوپر لگا بیٹھتے ہیں۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ابصار عالم جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے صحافت چھوڑ دی ہے، وہ اپنا پروگرام بھی کر رہے ہیں اور صحافت بھی کر رہے ہیں، اور صحافت ہی اس وقت ان کی روزی روٹی ہے، کیونکہ رجیم چینج ہو چکا ہے۔ اس وقت ان کو کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اب ان کے پاس نوکریوں کی کمی نہیں ہے۔ تو اب سب سے بڑا امتحان اس وقت عمران ریاض خان کا یہ ہے کہ جب حالات بہتر ہوں گے، جب صحافیوں کا رجیم چینج ہوگا، تو کیا عمران خان اس وقت کوئی ٹکٹ لیتے ہیں یا کوئی عہدہ لیتے ہیں یا کوئی فائدہ لیتے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا اس میں، لیکن یہ ان کی اس ریپوٹیشن کی موت ہوگی جو انہوں نے گزشتہ 3-4 سال کے اندر مشکلات کو اٹھا کے ایک بنائی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، اور آپ کو یہ سارے کا سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چیزیں کام کیسے کرتی ہیں، اور ہمیں حکمت دلیل اور منطق کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حالات بدلتے ہیں تو انسان بھی بدل جاتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ اندر تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔